آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہ مقام ہے ام معبد کا گھر۔ ام معبد جو ہے وہ در حقیقت مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے والے سفر کے دوران ایک مقام پر رہنے والی خاتون اور عورت کا نام ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر کے دوران جب توشہ سامان کم ہوا، کھانے کو کچھ موجود نہ تھا، تو آپ اس کے گھر پر رکے ہیں اور دروازے پر دستک دے کر اس سے دریافت کیا ہے کہ آپ جو ہے گھر میں اگر کھانے کو کچھ ہے تو ہم مسافر ہیں، ہماری ضیافت کا انتظام کریں۔ تو اس بوڑھی عورت جس کو ام معبد کہتے ہیں، اس نے جواب میں کہا ہے کہ میرے گھر میں اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے، جو بکریاں تھیں کمزور اور لاغر وہ بھی میرا شوہر ابو معبد جو ہے وہ چرانے کے لیے اپنے ساتھ لے جا چکا ہے، گھر تو اس وقت خالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے گھر کے صحن میں بندھی ہوئی ایک انتہائی لاغر اور کمزور بکری نظر آئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ اس لیے یہاں کھڑی ہے کہ یہ اتنی لاغر ہے کہ یہ دیگر بکریوں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی ہے، اس لیے میرا شوہر اسے یہیں چھوڑ گیا ہے کہ میں اسے سنبھالوں یا دیگر بکریوں کو، یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی، دودھ تو دور کی بات ہے، یہ تو چلنے سے بھی قاصر ہے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو کیا میں اس بکری سے دودھ دو لوں؟ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بڑھیا نے اجازت دی، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ اس کے تھنوں سے دودھ لے سکتے ہیں، سو بسم اللہ آپ آئیے اور اس سے دودھ لیجئے۔ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے، آپ اس بکری کے قریب گئے ہیں، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا ہے، اور اس کے تھنوں کو جب اپنے مبارک ہاتھ لگائے ہیں تو وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے برتن منگوایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دوہا، اس کے ذریعے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عریقت کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، ام معبد کو پلایا، حضور نے خود پیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس برتن میں بھر رہے تھے اسے بھرا، پھر ام معبد سے کہا کہ گھر میں کوئی اور برتن بھی ہے، وہ ایک اور برتن لے کر آئی، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی دوہا، وہ برتن بھی بھر گیا، اور برتن ہے وہ اور برتن لے کر آئی، یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن ختم ہو گئے، لیکن اس لاغر اور اس کمزور بکری کا دودھ اب بھی جاری و ساری تھا کہ جس کی جانب میرے مصطفیٰ نے نگاہ رحمت فرما دی تھی، جس کی پشت کو مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں کا لمس نصیب ہو گیا، گویا ایسے ہی لگتا تھا کہ اس کے تھنوں کا تعلق براہ راست حوض کوثر کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کوئی انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح سے دودھ جاری و ساری ہے۔ یہاں تاریخ نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط سالی پیدا ہوئی تھی، اور یہ لاغر کہ جس کی زندگی انہیں 2 دن اور 4 دن نظر آتی تھی، یہ لاغر بکری جناب عمر فاروق کے دور تک زندہ رہی، اور جب ہر طرف قحط سالی تھی ان دنوں میں بھی ام معبد کے گھر میں خوشحالی تھی، کیونکہ سارے جانوروں کے دودھ اور ان کے تھن خشک ہو گئے تھے، لیکن جن تھنوں کو میرے مصطفیٰ نے تر کیا تھا پورا قبیلہ اس بکری کے دودھ سے فیضیاب ہوتا رہا۔ اتنے عرصے تک یہ ام معبد کی بکری جو ہے وہ زندہ بھی رہی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کی خوبصورت عکس بھی پیش کرتی رہی۔ اب جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دودھ کو پینے کے بعد اپنے اصحاب کو ساتھیوں کو پلانے کے بعد آگے سفر پر روانہ ہوئے، تو ابو معبد جو ام معبد کے شوہر ہیں وہ گھر آئے، تو انہوں نے کیفیات تبدیل دیکھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوں اس میں سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آئیں، تو انہوں نے پوچھنا ہی یہ ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے جب اپنی لاغر اور کمزور بکری کی جانب اشارہ کہا کہ یہ اس کا دودھ ہے، تو اس نے کہا مجھ سے مذاق کیوں کرتی ہو، اس میں کہاں سے دودھ آ گیا اور اتنا دودھ کہ پورے گھر کے برتن بھرے پڑے۔ تو اس نے پھر اصل حقیقت کھولی اور کہا کہ اسی طرح سے ایک خوبصورت وجاہت والے نوجوان آئے تھے، ان کے ساتھ یوں افراد تھے، وہ میرے گھر میں آئے، انہوں نے مجھ سے اجازت چاہی، اور یہ سارا فیضان اسی عظیم ہستی کا ہے۔
اب جب انہوں نے یہ سنا تو اس نے دریافت کیا کہ اتنی برکت والا جس کی تو اتنے تذکرے کر رہی ہے، یقیناً تیری اس کے ساتھ گفت و شنید بھی ہوئی ہوگی، بتا اس کا نام کیا ہے؟ اب وہ ام معبد تو صرف حضور کے جلووں میں ہی مگن تھی، وہ تو اسی حیرت اور استعجاب میں مبتلا تھی کہ میرے گھر میں یہ معاملہ ہو کیسے گیا ہے، وہ تو نام ہی نہ پوچھ سکی تھی۔ تو اس نے فرضی نام بنایا تھا، جسے سیرت نگاروں نے لکھا کہ وہ کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ اس کا نام مبارک تھا، یعنی حضور کا نام اس نے مبارک بیان کر دیا۔ اور جب مبارک نام رکھ دیا تو اب ابو معبد یہ کہنے لگا کہ اب یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ دکھتا کیسا تھا۔ بادیہ نشین وہ عورت ہے، ایک ایسے مقام پر رہتی ہے کہ جہاں پر قرب و جوار میں کوئی تعلیم اور تعلم کا سلسلہ نہیں ہے، کھیتی باڑی اور چرواہ گری اور بکریوں کا چرانا جن کا مشغلہ ہو، جن کی مصروفیات اس سے بڑھ کر کچھ اور نہ ہو، لیکن اس نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا قصیدہ بیان کیا ہے، آج تک سیرت نگاروں نے اس بات پر اپنا زور دیا ہے کہ یہ حلیہ وہ بھی نہیں بیان کر سکے جو صبح و شام مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ یہ اس عورت کی فصاحت کا عالم تھا کہ وہ پورا قصیدہ آج بھی محفوظ و مامون ہے۔ میں اس کے کلمات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کی برکت حاصل کیجیے۔ فرمایا کہ جب پوچھا کہ وہ دکھتے کیسے تھے، فقالت ام معبد کہنے لگی، رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، حسن الخلق ملیح الوجہ، جس کی ساخت بڑی خوبصورت تھی اور چہرہ ملیح تھا، یعنی اس چہرے میں نمکین حسن تھا، لم تعبہ سجلہ ولم تزر بہ صعلہ، کہا نہ ان کے بڑھا ہوا پیٹ تھا کہ وہ اسے معیوب بنائے، اور نہ گردن بہت پتلی تھی اور نہ ہی سر چھوٹا تھا کہ جو لوگوں کو دکھنے میں معیوب لگے۔ قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا خوبرو، فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف، کہتے ہیں کہ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بڑی بڑی اور سیاہ تھیں، اور اس کی جو پلکیں تھیں وہ پلکیں لمبی لمبی تھیں، وفی صوتہ صحل، اور اس کی آواز گونجدار تھی، احول اکحل، سیاہ چشم تھا، سرمگی آنکھیں تھیں، ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، فی عنقہ سطع، گردن چمکدار تھی، وفی لحیتہ کساسہ، اور جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی، بھری ہوئی تھی، اذا صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتا تھا تو وقار کا پہاڑ نظر آتا تھا، وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا، جب گفتگو کرتا تھا تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا تھا، حلو المنطقی، شیریں گفتار تھا، بات کرتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ مٹھاس ابل ابل کر باہر آ رہی ہے، فصل لا نظر ولا حذر، گفتگو واضح ہوتی، کوئی بے معنی جملہ نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی بیہودہ گفتگو کرتے تھے، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، گفتگو موتی کی طرح پیروئی ہوئی نظر آتی ہے، ایک لڑی نظر آتی ہے کہ جیسے موتیوں کا ہار ہوتا ہے، ابہى الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، دور سے دیکھنے والا سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتا تھا، اور جب قریب آتا تھا تو اور زیادہ سونا اور عظیم لگتا تھا۔ یعنی جو دور سے دیکھتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو بھی خوبصورت لگتا ہے، لیکن جو قریب سے دیکھتا ہے اسے اور زیادہ خوبصورت لگتا۔ پھر فرمایا ربعۃ، قد مبارک جو تھا وہ درمیانہ تھا، لا تشناہ عین من طول، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، لا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا پست کہ آنکھیں اس پستی کو حقیر سمجھنے لگیں۔ پھر آگے فرمایا غصن بین غصنین فہو اندر الثلاثۃ منظرا واحسنهم قدا، فرمایا آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے زیادہ سرزب و شاداب اور قداور ہو، لہو رفقاء یحفون بہ، اب ابو بکر کا تذکرہ آ رہا ہے، ان کے ایسے ساتھی تھے
جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ گویا کہ اسی جانب اشارہ تھا کہ جب حضرت صدیق اکبر سفر میں کبھی حضور کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، حضور کہتے ہیں ابوبکر کیا ہے، تمہیں چین کیوں نہیں آتا، اتنی بے چینی کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ کی حفاظت کا خوف ہے کہ کوئی دشمن آپ کو آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے آتا ہوں تو پیچھے کا خوف آتا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر دائیں جانب کا خوف آتا ہے، پھر بائیں جانب کا خوف آتا ہے۔ یہ اسی جانب اشارہ، لہو رفقاء یحفون بہ، ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ ان قال استمعوا لقوله، جب وہ اپنے ساتھیوں سے کلام کرتے تھے تو وہ سارے خاموش ہو کر سنتے تھے۔ وَإِنْ أَمْرَ تَبَا ضَرُورُ لِأَمْرِهِ، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے۔ محفوظ محشود، فرمایا وہ سب کے مخدوم تھے، سب کے محترم تھے۔ لا عابس ولا مفند، نہ وہ ترش رو تھے اور نہ ہی کوئی ان کے فرمان کی مخالفت کرتا تھا، ہر ایک ان کی بات مان رہا تھا۔ پورا قصیدہ اس ام معبد نے ذکر کیا جو چند لمحے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ گزارے، اور اس نے جو حضور کو دیکھا تو اس کی پوری کیفیت کو ذکر کر دیا۔